ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, میرے بھائی کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے, 1 سال میں ایک دفعہ بھی بھابھی سے بات نہیں کی, نہ ہی ان کی طرف دیکھا, اس پر مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ بھابھی پر پردہ فرض ہے آپ سے کرنا, بالکل شریعت میں حکم ہے, چاہے جوائنٹ فیملی میں ہوں یا الگ الگ رہتے ہوں. غیر مسلموں کے یہاں یہ بھابھی بھابھی کا پردہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل. اب وہ چند ان کی سوسائٹی میں چند کیسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں بھابھی سے پردہ نہیں ہے, بہنوں کی طرح رہتی ہیں, لیکن وہ واقعات نہیں بتاتے جن میں بھابھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے. اسلام تو اصول بتاتا ہے نا, وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ رزلٹ کیا ہے. قانون جب بنتا ہے نا, قانون دیکھو یورپ میں جب ریڈ بتی ہوتی ہے نا تو لوگ رک جاتے ہیں چاہے ٹریفک بالکل بھی نہ ہو. وہاں کوئی یہ لاجک پیش نہیں کرتا کہ اگر میں ابھی سگنل توڑوں گا تو ایکسیڈنٹ کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. یہ قانون تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, ابھی تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے. تو جب دنیا کا قانون ہے نا اس میں لوگوں کو لا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لا ہے تو لا ہے, چاہے اس کو توڑنے میں نقصان نہ بھی ہو. تو اسلام کا قانون ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے گی, چاہے پردہ نہ کرنے میں نقصان ہو یا نہ ہو. بہت سے جگہ ہیں جہاں بھابھی پردہ نہیں کرتی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن لا کیا ہے, پردہ کرنا پڑے گا, کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اس اتوار کے بیان میں, دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہمارا یہ گارڈ ہے نا شمس, یہ نہیں دوسرا والا, اس کے گاؤں کا بھی چند مہینے پرانا واقعہ ہے. اس کے کسی نوجوان نے شادی کی کسی لڑکی سے, اپنی بیوی کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرایا جو بچپن کا قریبی دوست تھا. بعض اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے تو میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں. حالانکہ اسلام میں سگے بھائی سے بھی پردہ, سگے بھائی سے بھی آپ کی بیوی نے پردہ کرنا ہے. دیکھو اپنی تعریفوں کے لیے نہیں بتا رہا میں, صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ یہ عملاً ممکن ہے. یہ بتانے میرے بڑے بھائی ہیں, ایک چھوٹے بھائی, 2 بڑے بھائی, اور ہم لوگوں میں بہت محبت ہے الحمدللہ. ہم جب بھائی آپس میں ملتے ہیں بڑی گپ شپ ہوتی ہے, خاص طور پہ بڑے بھائی سے تو بہت ہی بے تکلفی ہے, بالکل ایسے گپ شپ ہوتی ہے ہماری, بہت کلوز ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم تمیز سے الحمدللہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق. اور میری 2 بھابیاں ہماری کزن ہیں, ایک چچا زاد ایک پھوپھی زاد, دونوں نہ میرے سامنے آئی ہیں کبھی, مجھے یاد نہیں پڑتا. حالانکہ ان کی شادیاں ہوئی تھیں 98 97 میں, اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. نہ میری بیویاں جتنی بھی ہیں ٹوٹل, نہ میرے بھائیوں کے سامنے کبھی آئیں. سب شادی شدہ ہیں ہم, اور سب اکٹھے رہے ایک گھر میں. پہلے تو جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے نا, وہ تو اب ہمارے بچے ہوتے گئے تو ہم اب کہاں ایک ہی جگہ تھوڑی رہیں گے اتنے, بعد میں الگ ہوئے. سن 2006 تک ہم جوائنٹ فیملی میں اکٹھے ہی رہے ہیں. اس کے بعد میں پھر الگ ہو گیا کیونکہ میری حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں, شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا تو گھر کا ماحول خراب کرے گا, نکل یہاں سے. یہ حرکتیں, باقی کوئی دوسری کوئی آپ نہ سمجھیں, کوئی چھوٹے وٹے لگاتا ہوں, شادیاں پہ شادیاں, پھٹے مڈے. تو ہم نے کہا چل بھائی نکل یہاں سے. انہوں نے نکالا, میں خود نکلا. 2006 تک ہم سب اکٹھے رہے ہیں. تو ہماری 2 بھابیاں ہماری کزن ہیں, وہ ہم سے پردہ کرتی تھیں. میرے گھر والے اب تک پردہ کرتے ہیں, میرے کسی بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے. اور عید بقرعید پہ ہم سب اکٹھے بھی ہوتے ہیں, شادی بیاہ پہ ہم سب اکٹھے بھی, پھر بھی پردہ ہے. تو یہ جو اتنی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا, جوائنٹ فیملی میں پردہ کوئی اتنی اچھا, ہم تو پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں, رہے ہیں الحمدللہ, اسی طرح رہے. پہلے زمانے میں سب اسی طرح رہے, سعودی عرب میں اب بھی ایسا ہی ہے. یہ جو بےہودگی آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں, سالیاں ہی اچھا میری چند سالیاں بھی پردہ کرتی ہیں, چند نہیں کرتی. تو اگر کوئی میری سالی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے, میرا قصور نہیں ہے. سمجھتے ہو, ہم ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کسی سے فری نہ ہوں. حالانکہ وہ بھائی بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں اور سمجھتی بھی بھائیوں کی طرح ہی ہیں, لیکن پھر بھی ہم ریزرو رہتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے بھائی آپ سالی سے فری بولتا کیوں نہیں ہو سکتے. میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, لاہور سے گجرانوالہ جا رہے ہیں سالی کے ساتھ, جی ہماری سالی ہے. ابے تیری سالی ہے, تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی ہے. تو اب جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا؟ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو بھابھی ہے, سالی ہے,
اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے, بھابھی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے. یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا. تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے, اتنا اچھا ماحول تھا, ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے. تو اس میں عافیت ہے, ذہنی سکون ہے. میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا, ہمارا گارڈ, اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی, یہ بھی 1 سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو, گاؤں میں شادی کی, بچپن کا دوست تھا تو بیوی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست. اب بیوی خوبصورت تھی, دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر. یہ جو عشق مشق ہے نا, یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے, جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا, یہ کہ آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا, آپ کہیں نہیں یہ میرے دوست کی بیوی ہے, اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار. خواہشات کسی لاجک کے تابع نہیں ہوتی. لٹو ہو گیا, اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے, اور وہ تو پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی. تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے, شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو. اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے. پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے, وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں. جب دوستیاں لگاتی ہیں, ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا, شادی کہیں اور ہوئی ہے, تو موبائل پہ رابطہ تھا, تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں, شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت گند ہے بھائی, میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے گند اور پھیلتا ہے. تو یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, پردے میں عافیت ہے. گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈڈ. لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں, ہو چکا ہے. جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی ہم سب کے ہماری ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا, یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ہے ان کا. اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ, نہ بیوی کو شوہر پہ, نہ شوہر کو بیوی پہ. جو 4 شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی کو کم از کم یہ تو پتہ ہے نا کہ یہی ہیں, اور آج اس کی باری, آج اس کی باری, تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے. جو بیوی ایک رکھتا ہے لڑکیوں سے دوستیاں بہت کرتا ہے, اس کی بیوی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ, پتہ نہیں کس کے چکر میں, وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی. کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی وہ, یا تو چائے پی لو یا بیان کر لو, کیا کرو جلدی سے ختم کرو. ٹھنڈی چائے ہے یار, مزہ نہیں آتا جب تک چائے دو نا. چائے ایسی ہونی چاہیے 3 آدمی پھینکو. ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں, بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے. اس نے کہا ابے کچھ بھی گرم نہیں ہے, میرے ابا کیا کرتے ہیں, کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا, وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں. اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ. تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں, پکتی ہی ان کے پیٹ میں ہے. یہ جو کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے, پی لی, میں تو گرم کروا, چلو اللہ مغفرت فرمائے. اچھا خیر, میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں. اچھا خیر, تو بچپن کا دوست تھا, وہ بات کرتی بھائی بھائی ہیں, باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل, عاشق ہو گیا. اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے, یہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے گی, مار دیں گے, جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ. تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے, جان سے مار دو, یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا, اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے, ایک بیوہ سے کر رہا ہے. لوگ بھی کہیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی. اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا, وہ جنت میں چلا جائے گا, اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, تو میں بھی توبہ کروں گا, اللہ میری توبہ. یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے. تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے؟ عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کی قتل کا ارادہ کر رہا ہے, اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا, توبہ. تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا نہیں ہوتی توبہ قبول. صحیح ہے نا, مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم بختوں کی نہیں ہوتی, یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. تو اب کیا ہے, تو اس شخص نے کیا کیا, دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے, تنہائی میں, تیز دریا تھا, تو وہاں لے جا کے کنارے پہ
اس کو دھکا دے کے وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے, اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیا, لاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے. اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں, اس نے ثبوت نہیں چھوڑے کوئی شک کرے میرے اوپر. پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے, تفتیش ہو رہی ہے, بھائی کہاں گیا بندہ, تلاش کر لیا, مسجدوں میں اعلانات ہو گئے. پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے جی, یہ ہے, اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا, یہ تو بچپن کا دوست ہے, یہ تو وہ, اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا بعض دفعہ سب سے زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے, ایف آئی آر وہ کٹاتا ہے سب سے پہلے جا کے. وہ رو بھی جنازے میں سب سے, جنازہ تو نہیں ابھی تو پتہ ہی نہیں تھا, کہ رو بھی سب سے زیادہ رہا میرا بھائی کہاں گیا, ہائے 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 میرا دوست کہاں گیا. آپ کو پتہ ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بلا کہو نا, لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے. ابھی ہماری سر سید تھانے کی پولیس نے ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا ہے, 4-5 ڈاکو پھڑکا دیے. مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئیں نا, تو ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی, تاج نام ہے ان کا ایس ایچ او صاحب کا. میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا, اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا. 3 مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے, ایک تو 2 اپنی آنکھوں سے, اور ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے, 2 کی ویڈیو دیکھی ہیں, اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹیو نے بھی دیکھا وہ بات. ایک یہاں ڈاکوؤں کا مقابلہ کیا یو پی پہ پھڑکا دیے, اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے. ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی, وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے. تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے, بڑے بڑے لمبے ترنگے 4-5 ڈاکو تھے, گھر میں گھسے, انکوائری ہوئی, پولیس کا مقابلہ ہوا, الحمدللہ سب کو پھڑکا دیا. تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا, ابے ڈرامہ ہے, ابے تمہارے سوچ ہی کیا ہے. اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لو. یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے ایگری, اتنی نیگیٹو سوچ. اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں, غلط کرتے ہیں, حرام ہے, لیکن ان کی آمدنیں دیکھو ذرا جا کے. پٹرول جو بائک کا پٹرول ہے نا, اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے. میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے, جائز نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہے تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں, تو حرام ہی رہے گا, تو حلال نہیں ہو جائے گا. اچھا بھائی, تو وہ کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا. اب مار دیا تو بندہ گیا, اب تلاش ہو رہا ہے, تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے. پولیس نے پھر نکالا, اس کو پکڑا, اس کے دوست کو, اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے, پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا, میں نے ایسے دھکا دیا. پھر پوری انکوائری ہوئی تو یہ بات سامنے آئی ہے. اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی, کہاں گئی, تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو, اب جنازہ ہو گیا, باہر اللہ اس کی مغفرت کرے. تو یہ ہے بے پردگی کا وبال. جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں, یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہاں تھوڑی ہوگا کچھ, ان کو یہاں تھوڑی ہوگا. سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ, وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے. تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کو گھر میں پردہ نہیں کروانے دیا جا رہا تو جوائنٹ فیملی میں رہنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں. اپنے شوہر کو فورس کرو, میں نہیں آنا چاہتی دیور کے سامنے, میں نہیں آنا چاہتی آپ کے چچا ماموں کے سامنے. اچھا, ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے, حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں, ہم نے ان کو اتنی اجازت, ہم نے کیا, وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی, کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں, لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں نا. تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں, پردے کی پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں. اب جیسے میرے تو چچا ہے نہیں, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت میں, چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں بھائی میرے ماموں ہیں, بڑے بزرگ ہیں, جا کے کیا کرو, پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو, تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور پردہ بھی ہو. بلکہ جو بڑے کزن ہیں گھر والوں کے, جیسے کوئی ایجڈ کزن ہے, عمر زیادہ ہے, تو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, تو بھائی پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے ان کے سامنے کیا کر لو, سلام کر لو. یا چچا ماموں وغیرہ ہیں وہ ہاتھ رکھ لیں سر کے اوپر پردے کے ساتھ. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو
اتنی گنجائش ہے یہ تو، تاکہ اس بڑے کو آپ پروٹوکول بھی تو دو نا، پتہ تو چلے خاندان کا بڑا ہے. وہ بھی بالکل 6 کلومیٹر دور جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ احساس کیسے ہوگا میں خاندان کا بڑا ہوں. تو اسی طرح بھابھی اگر عمر میں زیادہ ہے، ماں کی جگہ ہے، تو پھر پردہ تو کرے گی وہ، لیکن آپ سفر پہ آنے سے پہلے، سفر پہ جانے کے بعد سلام کرو گھر میں، ٹھیک ہے نا. سلام کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے. چچی ہے، ممانی ہے، چچی اور ممانی کا بھی آپ سے پردہ ہے، لیکن وہ خاندان کی بڑی ہیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ وہ آپ کو سلام کریں. بلکہ آپ جا کے کیا کرو، سلام کرو، خیر خیریت پوچھ لو کہ بھئی آپ کے چچی ہے نا، وہ چچا کی بیوی ہے تو بڑی ہے، چچا کی جگہ ہے، لیکن نامحرم ہے، کیونکہ چچا کے مرنے کے بعد چچی سے شادی جائز ہے، ماموں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ممانی سے نکاح جائز ہے، تو نامحرم ہے. لیکن چونکہ خاندان کے بڑے ہیں تو پردے کے ساتھ آپ ان سر پہ ہاتھ بھی رکھوا سکتے ہو. میرے خاندان میں جو بزرگ خواتین ہیں اگرچہ نامحرم ہے، لیکن جب وہ آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں، اپنی پگڑی نیچے کر لیتے ہیں، بھائی ہمارے سر پہ کیا رکھ دو، ہاتھ رکھ دو. اب ہماری والدہ کی کزن ہے، عمر زیادہ ہے، تو ان کے پردے کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو بالکل ینگ جوان عورتوں کے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی چلو جی، تھوڑا ان کو احساس ہوگا کہ بھائی ہمیں عزت دے رہا ہے، سمجھتا ہے. بلکہ یہ کام تو ہم یہ بھی کرتے ہیں، کسی دوست ہے قریبی، اس کی والدہ ہیں ذرا عمر زیادہ ہے تو وہاں بھی میں چلا جاتا ہوں، جی آپ کی والدہ سے آشیرواد لے لیں. انڈیا میں آشیرواد کہتے ہیں نا اس کو. تو وہ ایجڈ ہیں، تو ذرا اب جو بوڑھی خواتین ہیں، ایجڈ ہیں، ان کے احکام اور ہیں. کمال کی بات ہے کہ آج کل بوڑھی عورتیں پردہ کر رہی ہیں، جوان بالکل نہیں کرنی. تو آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی لبرل عورت جو دین پہ آنا چاہتی ہے تو آخری درجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکارف تو لے لینا کم از کم. چلو چہرے کا پردہ نہیں کرتی لیکن اسکارف تو لے لینا. اصل میں تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، لیکن آخری درجہ کیا ہے کہ چلو اسکارف تو لے لے. وہ بھی نہیں لے رہی تو پھر تو شرعی حدود کو آپ بالکل ہی کراس کر رہے ہیں نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے گھروں میں پردہ کراؤ بھائی. اپنی بیگم کو بول دو کہ بھائی میرے بھائیوں کے سامنے آپ نے نہیں آنا. وہ کہے گی اچھا دوسروں کے سامنے تو آپ چلے جاتے ہو. آپ کہو کہ بھائی میں بھی نہیں جاؤں گا. اب کوئی اور آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہو. بھائی کیا ہو گیا؟ آپ اپنی بیگم کو بولو کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے مت آنا. وہ کہے گی اچھا میری بہن آتی ہے تو آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کو میں نہیں بیٹھتا، آپ کی بہن بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے نا. میرا گھر ہے، وہ آگے بیٹھتی ہے تو میں کیا خود بھگا دو، میری طرف سے اجازت ہے. سمجھتے ہو؟ کیا بولو میری طرف سے اجازت ہے. اس کو منع کر دو کہ نہیں آئے میرے سامنے. تو کیونکہ پھر آئے ہوئے مہمان کو آپ بھگا نہیں سکتے منہ پہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہو دفعہ ہو جائیں، پھر یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے. تو عورت پہ پردہ فرض ہے کہ وہ نہ آئے آپ کے سامنے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟